حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ السلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ گزشتہ سے پیوستہ وہی بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے اور اللہ رب العزت انہیں اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، جن میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اگر قاتل کا پتہ نہ چلا تو پوری قوم میں فساد پھیلے گا، لوگ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے اور بات بہت بگڑ جائے گی، تو آپ دعا فرمائیں کہ اس اندھے قتل کا سراغ مل جائے۔ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے اور دنیا عالم اسباب ہے، ہر کام کے لیے ظاہراً کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ وہ ایسا کریم ہے
کہ جن چیزوں کو ہم حادثہ یا اتفاق کہتے ہیں سبب ان کے پیچھے بھی ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، وہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتا ہے یا ہمارے علم میں نہیں آتا یا ہم اس تک سمجھ نہیں سکتے اس کو، تو ہم اسے حادثہ یا اتفاق قرار دے دیتے ہیں۔ کوئی چیز اتفاقاً یا حادثاتی طور پر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ چیز واقع ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے انہیں ایک سبب اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، اور سنت اللہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جنگ بدر دنیا کی تاریخ کی وہ منفرد جنگ ہے جس کی مثال نہیں ملتی، کہ 1000 کے لشکر جرار کو جو ہر طرح سے مسلح بھی تھا اور جس میں مکہ مکرمہ کے چنے ہوئے شاہ سوار اور جنگجو اور تلوار باز شامل تھے، 313 کے ایک ایسے لشکر نے جن کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا، راشن نہ ہونے کے برابر تھا، کچھ عمر رسیدہ تھے کچھ نو عمر تھے، اور عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کے پاس صرف ایک چادر تھی جو انہوں نے کمر کے گرد لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا لی تھی، اور بعض کے پاس 2 چادریں تھیں، سارا سامان اور سارا اثاثہ جو ایک اوپر لپیٹ لی اور ایک کمر بند بنا لیا۔ تو اللہ نے اس 313 کو اتنی عظیم فتح عطا فرمائی کہ بڑے بڑے نامور شاہ سوار 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، جبکہ 14 مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ نتیجہ تھا دعا کا، کوئی ظاہری سبب اس میں نظر نہیں آتا، دعا تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عریش بدر میں ایک جھونپڑا سا گھاس پھوس کا بنا دیا گیا، سخت گرمی اور دھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمانڈ پوائنٹ کی طرح، جہاں سے بیٹھ کر آپ لشکر کو لڑا رہے تھے۔ تو اس جھونپڑے میں جسے عریش بدر کہا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنوانے کے بعد تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، اور اس الہاوزاری سے دعا فرمائی کہ دوش مبارک سے چادر سرک گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہمیشہ ہم رکابی کا شرف حاصل کرتے تھے، اس وقت بھی خدمت عالی میں حاضر تھے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی دعا قبول فرما چکا، آپ بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ لیکن اگر فتح دعا سے ہونی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی دعا فرما سکتے تھے، اور یقیناً اس پر فتح بھی ہو سکتی تھی۔ سنت اللہ یہ ہے کہ جو احباب میسر آئے، جو اسلحہ، جو زرہ، جو سواری، جو راشن میسر آیا، وہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 150 کلومیٹر سفر کر کے مدینہ منورہ سے مقام بدر پر پہنچے، صفیں بنوائیں، لوگوں کو صف آرا کر کے پھر دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ یعنی جو اسباب ظاہری تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائے اور دعا فرمائے۔ تو قاعدہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اسباب ظاہری اختیار کیے جائیں اور جائز وسائل اختیار کیے جائیں۔ اسباب ظاہری میں بھی کسی کامیابی کے لیے ناجائز اسباب کا سہارا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جائز وسائل کو چھوڑنا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا ناجائز وسائل کو اختیار کرنا۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، قدرت الہی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں موجود ہے کہ جبرائیل امین کو بھیجا اور انہوں نے انہیں دم کیا، پھونک ماری، یعنی ایک سبب وہاں بھی بنا دیا۔ یہاں بھی جب یہ اندھے قتل کا واقعہ پیش آیا تو اللہ نے ایک سبب بنا دیا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہیں کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں
اس کے بعد انہیں وہ طریقہ بتایا جائے گا جس سے مردہ خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے اور قتل کیسے ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت عالی میں انہوں نے عرض کی اور اللہ کا حکم ہوا تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو یہ جواب دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہاں قتل کا واقعہ، کہاں قاتل کی تلاش، اور کہاں ایک گائے کا ذبیحہ۔ اب گائے ذبح کرنے کا قتل سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ایسا کام کروں جو جہالت ہے، چونکہ مذاق اڑانا جہالت ہے۔ ایسا مذاق جس میں کسی کی تحقیر ہو یا کسی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا کسی کو بلا وجہ زج کرنا مقصود ہو تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور ایسا مذاق جاہل لوگ کرتے ہیں، کوئی صاحب علم و دانش اور صاحب عقل و خرد اس طرح کا مذاق نہیں کرتا، نہ شرعاً یہ جائز ہے۔ ہاں جائز مذاق جس میں کسی کی توہین مقصود نہ ہو بلکہ خوش طبعی مقصود ہو تو یہ اس کی اجازت بھی ہے اور بے تکلف دوستوں میں ہوتا بھی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض خدام سے مذاق فرمایا۔ مثلا ایک عمر رسیدہ خاتون حاضر ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں، اور اس نے ایک اونٹ کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے ایک اونٹ مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے اور میں اپنا کاروبار یا اپنی کھیتی باڑی یا اپنی زراعت میں اس سے مدد لے سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو وہ چلا اٹھی، یا رسول اللہ میں نے اونٹ کا سوال کیا تھا، اب میں کہاں بچہ پالتی رہوں گی؟ تو حضور مسکرا پڑے اور فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، تجھے اونٹ ہی ملے گا۔ تو اس طرح کا مذاق جس میں خوش طبعی ہو اور اگلا بھی جس سے کیا جائے وہ بھی بالآخر خوش ہو جائے یا اسے بھی اس کے دل کو بھی بات لگے تو یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کا مذاق اڑانا یا تمسخر کرنا جس میں اگلے کو زج کرنا مقصود ہو یا کسی کی توہین کا پہلو نکلتا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جہالت کیا ہوتی ہے۔ لوگ اپنے ملک کے بڑے بڑے کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد غیر ملکی اداروں میں چلے جاتے ہیں اور پڑھ کر آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس بے پناہ علم ہوتا ہے، لیکن نہ وہ مناسب کام کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، اگرچہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی نظر میں وہ بندہ جو عظمت الہی کے مظاہر دیکھ کر اللہ کو بھی نہ پہچانے، وہ بندہ جو اللہ کا کلام دیکھ کر اللہ کے کلام کو بھی نہ پہچانے، وہ بندہ جو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پہچانے، اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہے۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ کسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی نہ ہو، کسی کو عظمت الہی کی بھی پہچان نہ ہو۔ تو علم یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بہت سے الفاظ یاد کر لیے یا بہت سی کتابیں پڑھ لی۔ اگر یہ علم ہوتا تو سارے اخبار عالم ہوتے۔ آپ ایک اخبار کھولیں، اس میں ملکی سے لے کر عوام، ایک شہر، گاؤں، قریے سے لے کر بین الاقوامی سطح کی باتیں 4 کاغذوں میں جمع کر دی جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں جان کر کیا وہ کاغذ عالم بن جاتے ہیں؟ کاغذ تو جاہل ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا
کاغذوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ان باتوں کی وجہ سے وہ کاغذ سنجیدہ ہو جائیں یا یہ وہ کاغذ بہت نرم ہو جائیں، ملائم ہو جائیں، یا وہ کاغذ بہت اچھے ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح لوگ جو کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کے پاس اخبار کی طرح معلومات جمع ہوتی رہتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت سے حروف، بہت سے الفاظ، بہت سی خبریں جمع ہو گئیں، تو خبروں کا جمع ہونا علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو دل پہ اثر کرے، جو وجود پہ اثر کرے، جو روح پہ اثر کرے اور اس میں مثبت تبدیلی آئے، یہ علم ہے۔ اگر کسی نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کس نے مدرسوں میں پڑھا تھا؟ لیکن جب کسی صحابی کا قول آتا ہے تو دنیا علم خاموش ہو جاتی ہے کہ حق یہی ہے جو صحابی کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے عالم سر کیوں خم کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا۔ علم سن کر حاصل کیا جائے، پڑھ کر حاصل کیا جائے، تجربے سے حاصل کیا جائے، یا اللہ کسی کے سینے میں ڈال دے، یا جن لوگوں کی نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑی اور دل میں ایمان تھا، تو علم کے سمندر جمع ہو گئے ان قلوب میں، بغیر کسی مدرسے میں جائے اور بغیر کوئی کتاب دیکھے۔ انہیں عظمت الہی کی بھی وہ شناسائی ہوئی جو کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ صداقت پیغمبر کو انہیں وہ یقین ہوا جس کا معیار ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایقاق حق اور باطل کی پہچان انہیں ایسے ہوئی کہ ان کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ تو علم اسے کہتے ہیں، خواہ وہ ایک جملہ ہو، وہ علم ہے جو بندے کا مزاج بدل دے، اس کی سوچ بدل دے، اس کا دل بدل دے، اس کے خیالات بدل دے اور سب کچھ مثبت تبدیل کر دے، بھلائی کی طرف بدل دے، وہ علم ہے۔ اور اگر کوئی بے شمار کتابیں اور دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے آ کر اچھا آدمی نہیں بن سکتا تو وہ جاہل ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جائیں۔ نبی کے شان کے خلاف ہے۔ نبی تو علم کا دریا سمندر ہوتا ہے، نبی کے پاس تو علوم الہی ہوتے ہیں۔ نبی کسی سکول، کسی مدرسے، کسی استاد کے پاس گئے بغیر اللہ کی طرف سے اس کا سینہ علم سے روشن اور اس کے دل میں علم کے سمندر ہوتے ہیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ کیسے نادان لوگ ہو؟ تو قوم کہنے لگی۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تھا گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو نتیجہ اس سے حاصل ہو جاتا، لیکن وہ بحث میں پڑ گئے۔ جیسے مشائخ اعظام اور اللہ کے نیک بندے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ درود شریف پڑھا کرو، بات ختم ہو گئی، سن لی، درود پڑھ، جو کوئی سا پسند ہے وہ پڑھتے رہا کرو۔ اب ہم جرا کرتے ہیں جی میں کتنی بار پڑھوں؟ وہ کہہ دیتے ہیں 700 بار پڑھ۔ اب 700 بار پڑھے بغیر چارہ نہیں، کون سا پڑھوں؟ پھر وہ ایک اور درود مقرر کر دیتے ہیں، یہی پڑھ، پھر وہی پڑھنا۔ یعنی جتنے سوال آپ کرتے جائیں گے اتنی پابندیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اگر سوال نہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی اطاعت کی جائے کہ حکم سنا اور تعمیل کو اٹھ کھڑے ہوئے، تو بہت آسانی ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے وہی روش اختیار کی سوال کرنے کی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے کہ اب دیکھیں عجیب، کیا عجیب بات ہے کہ رب تمہارا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، امتی ہونے کے بھی دعوے دار ہو، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے کے بعد کہتے ہو اپنے رب سے کہیے، تو جہالت تو یہ ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے عرض کی کہ اپنے رب سے کہیے، ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول انہا بکرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، وہ گائے نہ تو بچڑی ہے اور نہ ہی عمر رسیدہ ہے، لیکن اس بحث میں نہ پڑو، وہ درمیانی عمر کی ہے، نہ بچڑی ہے اور نہ بوڑھی ہے، نہ عمر رسیدہ ہے، جوان گائے ہے، اور تم فافعلوا ما تؤمرون
لوگوں طریقہ یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو اور بحث میں نہ پڑو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر انہوں نے ایک اور سوال پیدا کر دیا کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے کہیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ جب ایک دفعہ حکم ہوا تمہیں تعمیل ارشاد کرنا چاہیے تھی، سوال کیا دوسری دفعہ عمر کی تعیین ہوگی، لیکن ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو۔ لیکن ان کا مزاج ایسا تھا، پھر انہوں نے سوال کر دیا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو تعلیم کے لیے کہ کہیں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا، ایسی ایذا نبی کو مت دینا کما آذوا موسیٰ، جس طرح لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا، اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرنا۔ بہرحال انہوں نے سوال پھر کر دیا کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے اس کا رنگ کیا تھا۔ قال انه یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کریم فرماتے ہیں وہ ایک زرد رنگ کی ہے، گائے ہے یا بیل ہے، زرد رنگ کا جانور ہے، اور اس کا رنگ بہت خوبصورت اور چمکدار ہے، دیکھنے والے کو بھا جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے اور نگاہ کو خوش کر دیتا ہے، بہت خوبصورت ہے اور اس کا رنگ زردی مائل ہے اور بہت چمکدار رنگ ہے اس کا۔ اب اس پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، پھر ایک سوال داغ دیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقر تشابہ علینا۔ بھی اس جانور میں تو جناب ہمیں بہت متشابہ لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہیے کچھ اور بھی تعیین کر دے، زرد رنگ کے بے شمار گائے بیل پھرتے ہیں، بے شمار جانور پھرتے ہیں، تو اس رنگ کے بھی تو بہت ہیں، تو پھر ہم کیسے شناخت ہو کہ کون سا جانور ہم ذبح کریں؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے پروردگار سے عرض کیجئے ایک دفعہ پھر ہمیں وضاحت سے بتا دیں یہ کون سا جانور ہے۔ ان البقر تشابہ علینا، ہمیں بہت سے جانوروں میں ایک جیسی مشابہت نظر آتی ہے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس بار ہم صحیح جانور تلاش کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اگر اس بار بھی انشاءاللہ نہ کہتے تو اور بھٹکتے چلے جاتے، لیکن انہیں اللہ نے توفیق دی اور وہ کہنے لگے کہ انا انشاءاللہ لمہتدون، اللہ نے چاہا تو اس بار ہم تلاش کر لیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یہ ایک ایسا جانور ہے جسے نہ تو ہل جوتا گیا ہے، نہ اسے کسی رہٹ وغیرہ میں یا زمین کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل سالم صاف جانور ہے جس پر کوئی داغ نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی ہل نہیں چلایا گیا، کوئی کسی رہٹ میں نہیں جوتا گیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ نے بات واضح کر دی، اب آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، چنانچہ تلاش میں نکل پڑے۔ اب حکمت الہی دیکھیے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ درویش آدمی تھا، اس کے بچے چھوٹے تھے، موت کا وقت آ گیا اور اس کے پاس سارا اثاثہ ایک بچڑی تھی۔ اس مرد درویش نے وہ بچڑی جنگل میں ہانک دی اور دعا کی کہ بار الہ، میں ان چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اثاثہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں زندگی میں اتنا نہیں کما سکا کہ ان کے لیے گزر اوقات کی کوئی صورت بنا کر دنیا سے جاتا، تو قادر بھی ہے، کریم بھی ہے،
اس بچڑی کو ان کے لیے گزر اوقات کا سبب بنا دینا۔ وہ بچڑی جنگل میں چلی گئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جوں جوں یہ سوال کرتے گئے اللہ کریم اس کا حلیہ بتاتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر تلاش کرتے کرتے وہی گائے بن چکی تھی جوان ہو کر، وہی ان کی نظر میں آئی، اور اب پتہ چلا مالکوں کا تو وہ بچے تھے۔ 2 سال میں گائے تو جوان ہو گئی اور بچے تو 2 سال میں بچے ہی تھے، چلو 5-7 کے ہوں گے تو 9-11 کے ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ کریم نے ان بچوں کے دل میں بھی بات ڈال دی۔ اب یہ وفد بن کر بنی اسرائیل کے معتبر ان کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ گائے بیچنے ہمیں ذبح کریں۔ ان کہا جی ہمیں تو گائے نہیں بیچنی، آپ قیمت لے لیں، اب جتنی چاہیں، ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جب ہم بیچنا نہیں چاہتے۔ بات چلتی گئی، بات بڑھتی گئی، یہ قیمت بڑھاتے گئے، وہ انکار کرتے گئے۔ بالآخر بات اس بات پہ جا کر ختم ہوئی کہ گائے کو آپ ذبح کریں، اس کی کھال اتاریں اور اس کا ایک مشکیزہ بنائیں، اور وہ مشکیزہ سونے کی اشرفیوں کا بھر کر ہمیں دے دیں، آپ گائے ذبح کر لیں۔ وہ ایسا قادر ہے کہ ہم جنہیں حادثات یا اتفاقات کہتے ہیں، وہ اس کے پروگرام میں باقاعدہ ایک کام ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنے ایک بندے کی دعا ایسے قبول فرمائی کہ ان بچوں کو زندگی بھر کمانے کی ضرورت پیش نہ آئے، زندگی بھر ان کے لیے اخراجات کا سبب ہو جائے۔ ادھر انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ حجتیں کرتے رہے، اللہ کریم اس کا حلیہ بتاتے رہے، اور جب وہ گائے پر پہنچے تو بچوں کے دل میں ڈال دی کہ ان سے اتنے پیسے لینے ہیں، چنانچہ انہیں اس قیمت پر خریدنا پڑی، اور اس مرد درویش کی دعا پوری ہوئی، اور بچوں کو نیک والدین 2 عالم کے سدھارنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ازلی بدبخت نہ ہو، اور بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے باپ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبر ہوتے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر اور کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی کی راہ چن لے تو یہ اس کی اپنی پسند ہے، لیکن نیک آدمی کا بیٹا اگر نیکی کی طرف رہے، برائی کا ساتھ نہ دے، تو اللہ کریم اسے دونوں جہانوں میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو انہیں اتنی تلاش اور اتنی محنت کے بعد جب وہ گائے ملی، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں بڑی بے دلی سے انہیں ذبح کی۔ انہوں نے کرنا تو نہیں چاہتے تھے، اتنے پیسے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن خود سوال کرتے گئے اور اپنے آپ کو پابند کرتے گئے۔ اب مجبور ہو گئے کہ اب ان نشانیوں کی حامل وہی ایک گائے ملتی تھی، اس اور رنگ کی کوئی تھی تو وہ بوڑھی تھی یا چھوٹی تھی، یا کوئی ہل چلی ہوئی تھی، یا کوئی کنویں میں جوتی گئی تھی۔ اب ساری نشانیاں اسی ایک جانور میں تھیں، تو مجبوراً انہیں ما قادو یفعلون، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اتنے پیسے دینا نہیں چاہتے تھے، اتنا سرمایہ کھونا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں کرنا پڑا، اور انہوں نے گائے ذبح کی بالآخر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یہ سارا واقعہ اس لیے ہوا کہ تم نے ایک بندہ، تم میں سے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور بات چھپا لی، لیکن جس کو تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ بات یہ ہوتی ہے، یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قتل پہلے ہوا، سوال پہلے پیدا ہوا، پھر حکم ہوا گائے ذبح کرو، لیکن قرآن حکیم میں گائے کا واقعہ پہلے ہے اور قتل کا بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے کہ تقدیم و تاخیر کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن حکیم امت مرحومہ کو نصیحت کر رہا ہے اور مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے۔ تو پہلے گائے کی مثال، ان لوگوں کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے ساتھ انداز تخاطب،
پھر اللہ کا کرم اور اس کا احسان کہ یہ اعتراض کرتے گئے، وہ بے نیاز فرماتا جاؤ چلے جاؤ، میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا۔ فرمایا میں نے تو تم پر اتنا احسان کیا کہ تم اعتراض کرتے رہے مشت غبار ہو کر، اور میں پروردگار تمہیں جواب دیتا رہا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ تم تو قتل کر کے چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ یہ بات ظاہر ہو، چنانچہ حکم دیا گیا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کو کے ساتھ لگا دو، اسے ٹچ کر دو، کوئی حصہ گوشت کا کوئی ٹکڑا۔ اور یہ شکر ہے کہ یہاں انہوں نے سوال شروع نہیں کر دیے کہ اب گائے کا ٹکڑا لگانے سے مردہ کیسے زندہ ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، لیکن روزمرہ کی چیزوں کے دیکھنے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ عجیب نہیں لگتی۔ مثلا آج میں ایک کاشتکار آدمی ہوں، آج ہم اپنی فصل اٹھا رہے ہیں، لیکن فصل اٹھانے سے پہلے ہم نے جو گھر میں گندم کے دانے پڑے تھے وہ بھی مٹی میں ملا دیا۔ اب یہ کون سی دانش مندی ہے کہ گھر میں 10 من 5 من 20 من غلہ پڑا ہے، اسے اٹھا کر مٹی میں ملا دو، تو یہ کون سی دانش مندی ہے؟ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ دانے زیادہ ہو جائیں گے؟ لیکن چونکہ یہ بات ہمارے تجربے میں آ گئی ہے کہ یہ بیج بنتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے، اس پر بالیں لگتی ہیں، سٹے آتے ہیں اور کئی گنا زیادہ غلہ بن جاتا ہے، تو ہمیں عجیب نہیں لگتا۔ ورنہ اصل میں دیکھا جائے تو خود یہی کتنا عجیب ہے کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ جو گھر ہے وہ بھی پھینک دو، مٹی میں ملا دو، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح قدرت کا ہر کام اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، جو ہم جان جاتے ہیں اسے ہم سمجھتے ہیں یہ عام بات ہے، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس میں ہم حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ گائے کے گوشت سے مردے کا کیا تعلق، بات یہ ہے کہ اور بھی کتنی حکمتیں ہوں گی، لیکن اس مرد درویش کی دعا بھی اس نے سن رکھی تھی، ان بچوں کو اس نے زندگی بھر کا سرمایہ بھی دینا تھا، اس کا سبب بھی بنانا تھا، چنانچہ اس سے مردے کو زندہ کرنے کا سبب بنا دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، وہ جب انہوں نے گوشت کا کوئی ٹکڑا مردے کے ساتھ مقتول کے ساتھ لگایا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے قاتل کا پتہ بھی اور سارا واقعہ بھی کس طرح ہوا اور کیسے کیسے ہوا سارا بیان کر دیا۔ جب ساری بات بتا چکا تو وہ مر گیا۔ اب یہ سوچنا کہ اللہ نے یہ حکم دیا اس میں کیا ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جس نے حکم دے دیا، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ یہاں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے دانشوروں کو بھی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی اربوں روپے کے جانور ذبح ہو جاتے ہیں قربانی کی عید پر، اگر یہ جانور ذبح کرنے کی بجائے سارے پیسے جمع کر لیے جاتے اور کوئی انسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا، کوئی کالج بنا دیا جاتا، کوئی یونیورسٹی بنا دی جاتی، ایک گاؤں کی قربانیاں جمع کرو تو گاؤں میں کالج بن سکتا ہے، کیا فائدہ جانور ذبح کرنے کا؟ بات تو ٹھیک ہے ان کی بھی، لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن حکیم میں موجود ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ دی اور اسے دکھا دی کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ دکھائی تو ساری کائنات زمین و آسمان کی سلطنت کھول کر دکھا دی، اور نہ بتائی تو ایک چھوٹی سی بات کہ حکم دے دیا بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ بھی خواب میں۔ اب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بچے کو تیار کر کے ساتھ لے گئے۔ مائی صاحبہ سے حضرت حاجرہ سے ذکر نہیں کیا، وہ عظیم خاتون جس نے زندگی بھر اطاعت کا اور نبی کا ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا، وہ عظیم المرتبت خاتون جسے انہوں نے لک و دک صحرا میں اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا، اور وہ بیٹھ گئی جہاں نہ پانی تھا نہ دانا تھا نہ کچھ تھا۔
اللہ نے جہاں وہ بے قرار ہو کر دوڑی، اس سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو جو وہاں پہنچے ان پہاڑوں پر دوڑنے کا حکم دے دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی۔ اس عظیم خاتون کو اپنا خواب نہیں بتایا، اس لیے کہ وہ نبی نہیں تھی اور وحی کو سمجھنا نبی کا کام۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، جب اس عمر کو پہنچے کہ بلغ معہ السعی کہ انگلی پکڑ کر ساتھ چل سکیں یا ساتھ دوڑ سکیں، بچہ ہے لیکن ہے تو اللہ کا رسول۔ جب شہر سے نکلے تو بیٹے سے بات کی کہ میں نے تو خواب دیکھا ہے بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب باپ بھی نبی اور اللہ کا اولی العزم رسول ہے، اور بیٹا بھی نبی اور اللہ کا اولی العزم رسول ہے، تو بیٹا عرض کرتا ہے ابا جی نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، آپ نے خواب دیکھا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو، آپ اپنے خواب کی اپنے حکم کی جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کی۔ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، یا والد ابا جی جو حکم ہوا ہے وہ کر گزرے، مجھے ذبح کیجئے، یہ آپ کو حکم ہے۔ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، میں سمجھ گیا ہوں بات کہ میں کم سن ہوں، آپ مجھ سے مشورہ نہیں کر رہے، مجھے بتا رہے ہیں کہ میں گھبرا نہ جاؤں، تو میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں گردن کٹاتے ہوئے اف نہیں کروں گا، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، بھلا میں کیوں گھبراؤں گا؟ آپ مجھے انتہائی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا پائیں گے۔ اب دیکھو حکمت الہی دیکھیے کہ ایک وقت میں اسی ابراہیم کے سامنے زمین و آسمان کھول کر رکھ دی، اور دوسرے وقت میں یہ بات انہیں نہیں بتا رہا کہ ذبح تو دمبے نے ہونے، آپ کا بیٹا ذبح نہیں ہو، ورنہ کسی سے بھی کہہ دو کہ تم بیٹے کو لٹا کر اس گردن پہ چھری رکھو پھر دمبا ذبح کر دو، پھر تو امتحان رہا ہی کوئی نہیں۔ انہیں تو آخر دم تک یہی یقین رہا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ کہیں رحم کی نظروں سے مجھے دیکھے نہیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، انتہائی تیز چھری لے کر بسم اللہ اللہ اکبر گردن پہ چلائی اور خون کے فوارے اچھلے، جسم تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی کہ بیٹے کو دیکھو، دیکھا تو دمبا ذبح ہوا، جانور لے کر میرے نام پہ اس پہ چھری چلا۔ اس کیفیت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، وہ کیفیت دل میں لاؤ۔ اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن جو تمہاری قلبی کیفیت ہے وہ چاہتا ہے وہ کہ جب قربانی کرنے لگو تو تمہارے دل میں وہ عظمت الہی اور اطاعت کا وہ جذبہ آ جائے جو ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں تھا، جو اسماعیل ذبیح اللہ کے۔ تو یہ تو ایک حکمت ہے قربانی کی جو میں بتا رہا ہوں، اس میں اور کتنی حکمتیں، کتنی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی، کتنی بیماریوں سے شفا ملتی ہوگی، کتنے مشکلات حل ہوتی ہوں گی، یہ تو وہ رب کریم جانے۔ سو عبادات کا حکم جو ہے، حکم کا جواب تعمیل حکم ہے، حکم کا جواب حجت بازی نہیں ہے، اور یہ محض حجت بازی ہے۔ یہ بات بھی میں نے دانشوروں سے سنی ہے کہ اتنے لاکھوں افراد حج پہ جاتے ہیں اور اربوں روپیہ وہاں خرچ ہو جاتا ہے، یہ سارا جمع کر کے ادارے بنائے جاتے تو لوگوں کے کام آتے، لیکن جو تجلیات بیت اللہ پہ برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندے قیامت سے پہلے کفن پہن کر اس کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، جیسے لوگ قیامت میں قبروں سے کفن اٹھائے ہوئے اٹھیں گے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس حالت میں دو انسلے کپڑوں میں جو اس کے دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں اور ان پہ جو وہ رحم اور برکت نازل فرماتا ہے، کیا وہ ادارے بنانے سے مل جاتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا
وہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے گویا آج پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ دھل جاتے۔ کس ادارے میں یہ کام ہوتا ہے کوئی ایسی مشین جو گناہوں کو دھو دے؟ ہے کوئی ایسا کارخانہ؟ ہاں یہ الگ بات کہ ہمارا وہ خلوص، وہ یقین نہ رہے اور ہم سیر و تفریح کر کے آ جائیں اور حج کو بھی ہم ایک زندگی کے باقی اشغال کی طرح ایک شغل سمجھ لیں، تو یہ الگ بات ہے۔ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا تفسیر میں، اسرار التنزیل میں اب بھی موجود ہے، میں نے لکھ دیا تھا کہ حاجی جو کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں وہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے، اور یہ ثابت ہے حدیث، صحیح حدیث سے۔ ہمارے ایک بڑے قابل احترام مولانا ہوا کرتے تھے کوہاٹ میں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے مجھے بڑا خوش مزاجی میں ایک خط لکھا۔ انہوں نے فرمایا بھئی آپ کی تفسیر تو میں نے پڑھی، تو آپ نے لکھ دیا کہ حاجی جو کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں، لیکن میں تو بیوی کے ساتھ حج پر گیا ہوا تھا، تو میں نے تو وہاں سعودیہ کے ٹرکوں کو رات کو اٹھاتے دیکھا۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ مولانا میں نے حاجیوں کی بات کی، اور میں نے نہیں کی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو حج کرتا ہے، جو کنکریاں وہ شیطانوں کو مارتا ہے وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ اب جو سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے اور جو خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے اور وہاں رہ کر بھی حج کے ارکان بھی پورے نہیں کرتا، پھر چل پھر کر اپنی عمارت کے شوق میں خرید و فروخت کر کے آ جاتا ہے، ان کی کنکریاں تو سعودیہ کے ٹرک ہی اٹھائیں گے مولانا، فرشتوں کو ان کی کنکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کی کنکریاں سعودیہ کے ٹرک اٹھا رہے ہیں انہوں نے حج نہیں پڑھا، انہوں نے سیر سپاٹا کیا ہے۔ جنہوں نے آج بھی حج پڑھا ہے ان کی کنکریاں تو قیامت کو نیکیوں میں تولی جائیں گی، وہ فرشتے رکھ لیتے۔ تو بات ہوتی ہے اطاعت کی۔ فرمایا تم نے اعتراض تو بڑے کیے، لیکن جب گائے ذبح کی اور اس کا گوشت مردے سے لگایا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ پھر فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یہ بات یاد رکھ لو، قیامت کو اللہ قادر اسی طرح مردے اٹھائے گا جس طرح اس مقتول کو اٹھا دیا۔ یہ تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے نا، تم نے مردہ زندہ ہوتے دیکھا، اسے باتیں کرتے دیکھا، اب تو یقین کر لو کہ اللہ جب چاہے گا مردوں کو زندہ کر لے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ اپنی آیات، اپنے عجائبات، اپنی قدرت کے کرش میں ہر لمحہ ہر انسان لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے کہ یہ عقل کی راہ لے، جہالت میں نہ پڑے، عقل کی راہ لے، تعقلون، تاکہ تم عقل مندی اور دانش مندی کا کام کر سکو۔ اور عقل مندی کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بندہ عظمت الہی اور صداقت پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔